حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اگر آپ کا نسب دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو دیکھا جائے تو ان کا نام اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ تھی۔ بہت ہی کمال اور زبردست نسب تھا۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہود نے کہا کہ اب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، انہوں نے جادو کر دیا ہے۔ جب حضرت اسماء اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی کہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور پھر ہمارے پیارے پیغمبر نے کھجور لی اور اسے چبا کر وہ بھی ان کو دی۔ جو پہلی چیز ان کے منہ میں گئی وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر نے ہی ان کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ کوئی جادو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر کو اس امت میں پیدا کیا۔ اب ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی عمر ہے اور آپ کو حضور کے سامنے لایا گیا، اور آپ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی کام کرتے تو دل سے کرتے۔ ایک دفعہ مکہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے سیلابی صورت بن گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے تیر کر طواف کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ آپ ہمیشہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے جب مکہ کا محاصرہ کیا تو ابن زبیر نے ہی اس کا مقابلہ کیا۔ جو لوگ ابن زبیر کے ساتھ تھے وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ ہونے لگے۔ آخر وقت میں کیا ہوا کہ ان کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف 5 لوگ رہ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی اس وقت عمر 100 برس کے قریب تھی۔ ابن زبیر ان کے پاس گئے مشورہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں رائے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان، میرے تمام ساتھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، چند ساتھی میرے ساتھ رہ گئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ والدہ نے جواب دیا، تم اس بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر تم حق پر تھے اور تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم قائم رہو، حق پر ہو تو قائم رہو، اور اگر تم نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ ابن زبیر نے جواب دیا، اماں جان، نہیں، میں نے یہ سب کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا،
میں نے دین اور حق کی خاطر سب کچھ کیا۔ حضرت اسماء نے کہا جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کی شکایت نہیں کرتے کہ مجھے لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ اگر تم حق پر ہو تو پھر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اصل میں اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں اور وہ میرے جسم کو نوچیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ ان کی والدہ نے کہا ایک بات یاد رکھو، جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے تو اس وقت بکری کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو اس کے بعد تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ابن زبیر نے یہ سنا تو اپنی والدہ کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے اماں جان میں بھی یہی چاہتا تھا۔ آپ کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہہ کر واپس ہونے لگے تو والدہ نے آخری مرتبہ اپنے بچے کو گلے سے لگایا۔ حضرت اسماء کی اس وقت 100 سال کے قریب عمر تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے بیٹے کو فرمایا تم نے مردوں کی طرح زندگی بسر کی، میں چاہتی ہوں تم مردوں کی طرح شہید ہو۔ ابن زبیر نے ذرا بھی اتار دی، فوج کے مقابلے میں چلے گئے اور شیروں کی طرح لڑتے لڑتے آپ نے شہادت پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے ابن زبیر کو دیکھا کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا، جب ان ظالموں نے ابن زبیر کو شہید کیا تو تکبیر کے نعرے لگانے لگے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے ابن زبیر مجھے وہ تکبیر بھی یاد ہے جو تمہاری پیدائش پر مدینہ میں بلند ہوئی تھی۔ واللہ وہ تکبیریں کہنے والے ان لوگوں سے بہت بہتر تھے۔ اس طریقے سے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ابن زبیر نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔